اور میں ہوں آپ کی خاص ہوسٹ ماریہ عمر. میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے 10 بجے سے لے کے 1 بجے تک، اور ہم بہت ساری انٹرسٹنگ ٹاپکس پہ بات کیا کرتے ہیں. کبھی کھٹی میٹھی باتیں ہوتی ہیں، کبھی بالکل کڑوی باتیں ہوتی ہیں، اور کبھی میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں. اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ بہت سارے لوگ ان چیزوں کو انجوائے کر رہے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہیں، کچھ مجھے سکھا رہے ہیں. وچ از دا بیسٹ ہیبٹ. اچھا جی، میں نے آپ کو بتایا تھا نیوز پہ جانے سے پہلے کہ ہم بات کریں گے آج رسپیکٹ کے بارے میں. اور ساتھ ساتھ پہلے میں یہ بتا دوں کہ میرے پاس ایک بہت ہی کیوٹ چھوٹی سی ایک لڑکی ہے، ایشال. اس کی مم کا میسج آیا ہے کہ اٹ از این امیزنگ ٹاپک. تھینک یو سو مچ ایشالز مم فار سینڈنگ اس دا بیوٹیفل میسج. رائٹ، تو جی جناب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں ہمیشہ ایک کلاس لگا دیتی ہوں ہر کسی کی. پر دیٹس ناٹ ٹرو، ایکچولی جسٹ کمپلیٹلی بکواس چیز. میں ایکچولی کلاس نہیں لگاتی ہوں، میں سیکھتی ہوں. اور سیکھنے میں نے یہ سیکھا کہ ہوا یہ کہ کل میں ایک ڈنر پہ گئی. And we were sitting, after the dinner, we were sitting and we were having a conversation. And while we were having a conversation, what I realized was کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں، اور ان کا ریلیشن کچھ اس قسم سے بن رہا تھا کہ وہ ایروگنس سے ٹاپک شروع ہوا تھا. اینڈ دے ور ایکچولی ڈسکسنگ، I'll be honest, they were discussing my show and what I was saying on the show. And then my friends and everybody around the table started to talk about greed and a lot of other things that came together. But mainly what I realized was, while we were having that conversation, was that respect is the main thing. So if you have self-respect for yourself and you have respect for others, you will eventually get it. But we first need to understand what is respect. اور respect کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ it is the kind of value you give people in your lives. یعنی میں اپنے والدین کو کیا ویلیو دیتی ہوں، وہ رسپیکٹ کا لیول میں بناتی ہوں. اچھا، بٹ دس از a meaning from the dictionary, and it is certainly not, میرے حساب سے it is not doing justice to the actual word respect. کیونکہ رسپیکٹ جو ہے نا، وہ آپ کو کسی کے حساب سے نہیں بنانی ہے. آپ کو رسپیکٹ جو بنانی ہے وہ اپنی بنانی ہے، اپنے اندر. یعنی آپ اپنے آپ کو جب رسپیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں نا، اپنی ویلیو کرنا شروع کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں اور کیا چیز میں چاہتا ہوں کہ دوسرے میرے ساتھ کریں. دیٹ از رسپیکٹ. پر ہم کیا کرتے ہیں، ہم وی ٹیک اٹ دی ادر وے راؤنڈ. وی گیو سارٹ آف لیولس اپنی فیملی ممبرس کو، پھر فرینڈس کو، پھر ایکوینٹنسز کو، پھر بچوں کو. ہم اس طرح سے اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرتے ہیں. ہم اپنے آپ میں اپنے اندر رسپیکٹ کو ایویلیویٹ نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم باہر سے ایویلیویٹ کرتے ہیں. اچھا، یہ بھی ایک فینومینا ہے کہ یہ ہم کیوں کرتے ہیں. وائی ڈو وی ڈو دیٹ؟ وائی ڈو وی جسٹ گیو رسپیکٹ ٹو دی آؤٹ سائڈ اینڈ ناٹ دا ان سائڈ؟ یو سی، جو نظر نہیں آتا اس کے بارے میں ہم بات ہی نہیں کرتے. دیٹس دا پرابلم. رسپیکٹ نظر نہیں آتی، ہم اس بارے میں بات نہیں کرتے. ایروگنس نظر نہیں آتی، ہم اس بارے میں بات نہیں کرتے. گوسپ نظر نہیں آتی، ہم اس بارے میں بات نہیں کرتے. ہم جو چیز ہمارے سامنے ہے، یعنی نیلا آسمان ہے، ہم اس بارے میں بات کر لیتے ہیں. بٹ پیچھے اس کے بادل ہیں، اس بارے میں ہم بات نہیں کرتے. اس کا سایہ پڑتا ہے سمندر پر. The sea is blue because the sky is blue, or the sky is blue because the sea is blue. Who knows? Because we don't talk about it. We need to talk and pinpoint about these particular things. اچھا، اب جب ہم اندر کے بارے میں بات نہیں کرتے تو ہم باہر کو تو سنوار لیتے ہیں. ہمارا جو فرنٹ یارڈ ہے، یہ میں نے شاید پہلے بھی کہا ہے کہ ہم فرنٹ یارڈ کو بہت خوبصورت بنا دیتے ہیں. پر ہمارا جو اندر گھر ہے، بے شک اس میں ڈسٹ پڑ رہی ہو، اسپائڈرز آ رہے ہوں، ہم بہت ساری چیزیں اس طرح کی کرتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں. اٹ از لائک اے نارم. ناؤ ویو ایکسیپٹیڈ اٹ. سو دا فرسٹ step is to understand what is respect. Respect is a sense of worth جو آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں. تو جہاں آپ اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں، وہاں سے اونچے کو آپ بہت زیادہ رسپیکٹ دینے لگتے ہیں، اور اپنے سے نیچے کو کم رسپیکٹ دینے لگتے ہیں. اچھا،
اس میں کل ایک اور بات بھی ہو رہی تھی which actually provoked this thought in my mind, which was that my friend was telling a story that she has as a homework, and she's going to work on it. And she said that there was this rich king, and his slave or somebody who owed him a lot of money that in his lifetime he could not pay back. But he went to the king and he said, just bear with me, please, I will pay your money back and whatever. And the king then said, it's okay. I free you of all the debt that you have. So it's okay, just go. And then when he went and he had his subordinates or his workers that owed him something, he did not let them go off or clear their debts. Now that told me the sort of respect level that we have. So we had a respect for the king who we owed, but people who owe us, we show no respect to them. And today we are talking about respect. So as I explained what respect is, it is a matter of evaluating yourself, and where you hold yourself is where you're going to hold others. So if you think that you are somebody superior, you are eventually going to look down on people and not have a lot of respect for others. And if you think that you're somewhere in the middle, so you will then evaluate somebody who is higher as being somebody you want to give respect to, and if they are lower than you, and that I am talking about the status, the kind of living that they are making. So you are going to then evaluate the ones that are lower to you as not worthy of enough respect. So you need to put yourself in the right place where you can give enough respect and then gain that respect back. Now, to get and give respect, there are many ways to do it. Lot of ways, and everybody as a person is different, everybody's ideas are different, they're brought up is different. Some people want to learn and then take it forward, and some people just don't learn and they carry on doing whatever they're doing. The idea is not to pinpoint and say کہ جی یہ شخص ہے جو کہ صحیح نہیں ہے اور یہ شخص ہے جو صحیح کر رہا ہے, یہ رسپیکٹ کا ورڈ ہے. The idea is to start respecting yourself. So whatever you give yourself, so if you give respect to yourself, you get respect. If you give arrogance to yourself, you get arrogance. If you give greed to yourself, you get greedy people around you. If you are friendly, you will have friends around. If you are not friendly, you will not have friends around. It is like a vicious circle, and whatever you do in life, it does come back. I can't emphasize and I can't underline this situation that yes, it does come back. آپ جو کرتے ہیں آپ کو وہ واپس ملتا ہی ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری ہے نا کہ ہم یہ اپنے آپ کو رسپیکٹ دیں, اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی آنیسٹ ود یور سیلف. اف یو نو یو لیک ان سم تھنگ, then don't bring your shortcomings as کہ you know everything اور دوسرے کو آپ put down کریں. کیونکہ جب آپ کسی کو بھی put down کریں گے تو آپ کسی کو respect نہیں دے رہے ہیں, and you're not going to get it either. So you have to understand کہ آپ کو کچھ چاہیے تو آپ کو وہ دینا پڑے گا. اور آج کل کیا ہو گیا ہے کہ ہمیں چاہیے سب کچھ, دینے کے لیے ہمارے پاس نہ وقت ہے, نہ respect ہے, نہ محبت ہے. It is so sad. رسپیکٹ پتہ ہے کیا, میری امی کہا کرتی تھی رسپیکٹ جو ہے نا وہ بہت 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 ہی پازیٹیو چیز ہے, مگر ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جو سچویشنز ہوتی ہیں, جو لائف میں آپ جن ایکسپیرینسز سے گزرتے ہیں, اس کی وجہ سے ہم بڑے نیگیٹو ہو جاتے ہیں. بہت لوگ نیگیٹو ہو جاتے ہیں, اور جب ہم نیگیٹو ہو جاتے ہیں تو جو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ پازیٹیو ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں آہستہ آہستہ آپ کے دل میں بھی نیگیٹیوٹی لے آتا ہے. اور کیا نیگیٹیوٹی وہ کس طرح لاتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے دماغ کو یہ کہتا ہے کہ یو نو واٹ, دیز پیپل ڈونٹ ڈیزرو دا رسپیکٹ دیٹ آئی ایم گیونگ دیم بیکاز for such and such reasons, for they've been mean to me, they've been dishonest with me, they've ruined my life, they've given me trouble. So
what we need to do is we need to understand that whatever they are doing is their business. What we are doing is our business, and if we understand that, then we eventually will just take respect as a positive aspect and not let the negativity rule it. बट इट इज़ नाइस टू नो कि लोगों का जो नज़रिया होता है वो हमसे शेयर करें और हम उसको समझ कर, अगर उनकी कोई चीज़ है जो कि वो नहीं समझ पा रहे हैं या वो समझ पा रहे हैं और उनकी नज़र से, उनके एक्सपीरियंस से वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, तो इट इज़ एन अमेजिंग थिंग. इट इज़ समथिंग टू बी spoken about कि किसी ने अपना नज़रिया शेयर किया. It is also saying how they evaluate themselves. अच्छा जी, जो चीज़ विलायत साहब को नहीं समझ में आ रही थी और जो कि मैंने कहा, और मे बी इट बिकेम अ बिट कॉम्प्लिकेटेड फॉर एवरीबडी बिकॉज आई सेड कि रिस्पेक्ट अपने आप को करें. क्या होता है कि हम जब अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते तो सामने वाला भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जी मैं तो जी झुक जाऊंगा, जी मैं सब कर दूंगा. तो आपको झुकना नहीं है. अगर कोई बात सही है तो वो सही है. दैट इज़ वेयर यू हैव टू इवेल्यूएट योर सेल्फ कि अगर कोई आप यू हैव टू हैव दैट सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ. अगर आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर आप दूसरे को अपनी वैल्यू नहीं करवा सकते, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो वो फ्लोर मैट ही हूँ और मुझे वहीं रहने दो. don't pick me up, don't clean me, don't give me TLC, don't आप मुझे एक्स्ट्रा ना टाइम दें. तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे तो जो डोर मैट फ्लोर पे बिछा होता है दरवाजे के सामने, वो भी इतना गंदा हो जाता है कि उसको फेंकना पड़ता है, उसको लाइफ से निकालना पड़ता है. एंड दैट इज़ वेयर यू हैव टू evaluate yourself. I am continuously saying this, that you have to evaluate yourself and you have to do this on a daily basis. अपने आप को evaluate करें, ये समझें कि मैं किस वर्थ पे हूँ. और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अंदर खुद पसंदी करने लगे. खुद पसंदी इज अ डिफरेंट थिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट इज अ डिफरेंट थिंग. अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ये डिक्शनरी वाला एग्जांपल वो डेफिनेशन भी दे देती हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि रिस्पेक्ट का जो मीनिंग है वो ये है, इट इज़ अ सेंस ऑफ वर्थ ऑफ और पर्सनल वैल्यू दैट यू अटैच टू अ पर्सन और समवन. जो आप वैल्यूएशन करते हैं दूसरे शख्स की, कि आप उसको कितना किस लेवल पर रख रहे हैं. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आप अपने माँ बाप को एक हायर लेवल पे रखते हैं और अपनी बीवी को नीचे रखते हैं, या बच्चों को नीचे रखते हैं, या अपने दोस्तों को साथ बराबर रखते हैं. तो दैट इज़ द काइंड ऑफ थिंग दैट यू डू विद रिस्पेक्ट. अब जब आप अपनी सेल्फ वर्थ करते हैं ना, तो सेल्फ वर्थ की एक्चुअल डेफिनेशन जो है, दैट इज़ योर व्यू ऑफ हाउ यू आर लिविंग योर ओन लाइफ. तो आप खुद क्या कर रहे हैं, ये डिफाइन करता है सेल्फ रिस्पेक्ट. आई होप कि मैंने थोड़ा सा इसको मज़ीद क्लियर कर दिया हो, क्योंकि जब आप फ़ोन करते हैं तो बहुत शॉर्ट टाइम होता है और उसमें मुझे मुश्किल होती है कि मैं आपकी बात का जवाब दे सकूं या उसको समझा सकूं. तो दैट इज़ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एरोगेंस इज. एरोगेंस में आप अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वो आप एक डिफरेंट लेवल पे चले जाते हैं. सेल्फ इवैल्यूएशन में आप अपने आप को ये जज करते हैं कि मैं किस रिस्पेक्ट का हामिल हूँ और कितनी मैं दे सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ दुनिया के लिए. अब मैं आपको ये बताना चाह रही थी इन दिस फ्यू मिनट्स दैट आई हैव कि किस तरह से आप किसी की रिस्पेक्ट गेन कर सकते हैं. और देर आर 5 पॉइंट्स दैट आई विल डिस्कस टुडे. अगेन ये वो टॉपिक्स हैं जो इतने वास्ट हैं. अगर आप ऑनलाइन जाके गूगल करें इन टॉपिक्स को, यू विल बी अमेज्ड कि इतना मैटर है इसके ऊपर लिखा हुआ लोगों ने. और इतनी स्टडीज़ हैं, इतनी आर्टिकल्स हैं, दैट वी हार्डली एवर
میک اٹ پوائنٹ کہ ہم اس بارے میں ریڈ کریں. سو دا 5 things that I will tell you is, نمبر 1, اسٹارٹ ود دی ادرس. تو آپ جب آپ نے اپنے آپ کو ایویلیویٹ کر لیا, سیلف رسپیکٹ کر لیا, سب کچھ ہو گیا, تو جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, لیٹس پریٹینڈ اور لیٹس ازیوم کہ ہمارے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے جس کو ہم رسپیکٹ دے رہے ہیں. اب ہمارے ذہن میں ہم اسے رسپیکٹ دے رہے ہیں کیونکہ ہم اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, بٹ دیٹس ناٹ انف. واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از یو نیڈ ٹو آسک دیم, کیا حال ہے تمہارے, کیسے ہو تم, کیا چل رہا ہے تمہاری زندگی میں. ہم شروع کرتے ہیں اس طرح سے, یار آج میرا دن بڑا خراب گزرا اور میں یہاں گیا اور گئی, میں نے یہ کیا اور پھر میرے ساتھ یہ ہو گیا اور پھر میں نے یہ کر لیا اور میرا حساب سے یہ اس کے بارے میں ہونا چاہیے تھا. What are we doing? We are talking about me. We are not talking about you. And that's where we need to start. We need to start and ask the other person کہ کیسے ہو, کیا چل رہا ہے تمہاری زندگی میں. Are you happy with where you are? Tell me more about yourself. Start with them rather than starting with yourself. یہی ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے بارے میں بات کرنا پسند کرتے ہیں, اور جب ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہاں ہم تکبر کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم دوسرے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں یا اس کی سن رہے ہوتے ہیں یا اس کے بارے میں جان رہے ہوتے ہیں, وہاں ہم تکبر نہیں کر رہے ہوتے, وہاں ہم رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں. دیٹ از دا تھن لائن بٹوین ایروگنس اینڈ رسپیکٹ. And as I've discussed, the second point I've already told you, which is find respect for yourself. Respect yourself so you can respect others. Agar aap apne andar within you do not respect yourself and you degrade yourself, you will degrade others. And again یہ وہی آپ اس کو کارما سمجھ لیں, آپ اس کو وشس سرکل سمجھ لیں, آپ سمجھ لیں کہ آپ کی مینٹل بلاکس ہیں, whatever you want to think. It is about finding respect for yourself. Then comes a few golden rules, which are you need to be truthful, honest, and you need to be trustworthy enough for your own self. اگر آپ خود اپنے اندر honest نہیں ہیں اور truthful نہیں ہیں تو of course you will not find people who are truthful. کیونکہ آپ کہیں کچھ بھی کہیں, آپ کہیں نہ کہیں اپنے آپ سے اور دنیا سے جھوٹ بولتے ہی ہیں. اور چھوٹے چھوٹے اس کے ایگزامپلس ہیں, فون آیا ہے کسی کا, ایون اگر موبائل پہ بھی آتا ہے تو بہت دفعہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں, کہہ دو ہم ٹوائلٹ میں, کہہ دو ہم کھانا کھا رہے ہیں, کہہ دو ہم اس وقت بزی ہیں, آپ کو کال بیک کرتے ہیں. سو اٹس, یا پھر آپ فون پہ بات کر رہے ہیں کسی سے, آپ کہتے ہیں یار میں بھی تھوڑی دیر میں کرتا ہوں, بٹ یو نیور ایکچولی رنگ بیک. سو اٹس اے میٹر آف بینگ ٹروتھفل, worthy of respect. آپ اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ دوسرے کو رسپیکٹ دیں اور اپنے آپ کو رسپیکٹ دیں. اینڈ یو ہیو ٹو بی جینوئن. یو کانٹ جسٹ بی لائک کہ ہاں میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے, بٹ ایکچولی آپ کے ایکشنز اور آپ کے ورڈز میچ نہیں کر رہے ہیں, تو دین دیر از نو پوائنٹ آف سیئنگ کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں, بیکاز میں نہیں کرتا ہوں. اگر آپ دوسرے کا نظریہ سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے آپ کو, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کی ویلیو بھی نہیں کرتے اور دوسرے کی ویلیو بھی نہیں کرتے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ واٹ دی ادر پرسن از سیئنگ, اینڈ اف یو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دین دیر از اے پرابلم ود یو اینڈ ناٹ ود اینی بڈی ایلس. سو کیا ہوتا ہے کہ ہم جب ہمارے اندر پرابلم ہوتی ہے تو ہم دوسرے پہ پوائنٹ کرنے لگتے ہیں تاکہ ہم پہ سے فوکس ہٹ جائے, اور ہم پہ سے جب فوکس ہٹتا ہے اور دوسری طرف جاتا ہے تو پھر وہ یا تو لوگوں کو پٹ ڈاؤن کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے یا پھر ڈس ریسپیکٹفل ہو جاتا ہے. سو وی نیڈ ٹو ایویلیویٹ. آج کے بعد میرا خیال ہے کہ آج سبھی لوگ اپنے آپ میں دماغ میں بہت زیادہ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں گے, اینڈ آئی ایم سیئنگ دا ورڈ ایویلیویٹ اگین اینڈ اگین because that's what we need to do. We do not evaluate situations, we don't evaluate people, we don't evaluate ourselves, we don't even have the time to evaluate. Take out time. اپنے دن میں 10 منٹ نکالا کریں اس چیز کے لیے
کہ اپنے آپ میں یہ سوچیں کہ میں کیسا انسان ہوں اور مجھے جو مل رہا ہے وہ کیوں مل رہا ہے. کیا میں یہ کر رہا ہوں اس لیے مل رہا ہے؟ تو مے بی اٹس ٹائم فار چینج. اینڈ اگر میں نہیں کر رہا ہوں تو بھائی میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ فائنڈ دیٹ آؤٹ. اٹ از امپورٹنٹ. ایک پرسن ان پاور جب وہ پاور میں آ جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں. اینڈ دیٹس ویئر دے لوز رسپیکٹ فار ادرس اینڈ دے گین رسپیکٹ فار دم سیلوز. ایکچولی they don't gain respect for themselves. What they do is they are walking backwards and they are losing the respect and they are gaining the arrogance. And that is the point that I wanted to share. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ کوئی کالج میں کوئی تھے جن کو بلایا گیا خاص کہ وہ آ کے ینگسٹرس کو ایوارڈز دیں. اور انہوں نے آنے سے پہلے یہ کہا کہ میرے جتنے بھی ٹیچرز تھے وہ اس سال کے میں آئی ووڈ لائک کہ دے آر دیر پریزنٹ وائل آئی ایم آلسو دیر بیکاز ہی واز این ایکس اسٹوڈنٹ آف اے پرٹیکولر انسٹیٹیوشن. اینڈ ہی سیڈ کہ ان کو بلایا جائے اور میں ان سے بھی ملنا چاہوں گا. تو اینی وے وہ جب بلائے آئے اور وہ وہاں تھے تو دا فرسٹ تھنگ دس پرسن ڈیڈ واز کہ انہوں نے ان کے پیر چھوئے. And he gave respect to the teachers. Now, you see, again, it is a matter of how we evaluate ourselves and we give respect to our elders. ہم اپنے آپ کو جب تک نہیں ان کی جگہ رکھ کے دیکھیں گے تب تک ہم رسپیکٹ نہیں دے سکتے. ہم اس سے پہلے اگر ہم دے رہے ہوتے ہیں تو یا تو ہم مٹیریل ویلیو دے رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم ان کو ان کے اسٹیٹس کے حساب سے ویلیو دے رہے ہوتے ہیں. اگر وہ پیچھے ان کے ہوں تو وہ ان کو ویلیو نہیں دے سکیں گے اور they will be rude to them. Anyhow, on this note, it is almost time for the song or song ke baad the news اور news کے بعد ہمارا final hour. اور میں نے یہ بھی کہا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ میں واپس آ کے دو آپ کو چیزیں بتاؤں گی جس میں سے ایک میں نے ابھی کہا کہ وہ ہے سیلف کانفیڈنس. اپنے اندر سیلف کانفیڈنس رکھیں کہ آپ کی کیا رسپیکٹ ہے. آپ کی ورتھ کیا ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے بٹ آپ کی رسپیکٹ کیا ہے اس کو سمجھیں. اور پانچواں پوائنٹ اگر آپ گین کرنا چاہتے ہیں رسپیکٹ تو وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ رسپیکٹ از ریفلیکٹیڈ. تو جب آپ دیں گے تو ملے گی اور اگر ملے گی تب آپ دیں گے. سو اٹس اے سرکل بٹ یو ہیو ٹو میک that effort, you have to take that step and you have to move forward. سامنے والا جیسا بھی ہو وہ اس کی بزنس ہے ہماری نہیں. جناب آج ہم بات کر رہے ہیں بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ which is respect. اور میں نے بہت ساری باتیں کر لی ہیں. ایز آلویز میں بہت زیادہ بولتی ہوں. ایکچولی میں اتنا زیادہ بولتی نہیں ہوں, میں صرف ریڈیو پہ آ کے پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے او مائی گاڈ اتنے سارے لوگ مجھے سن رہے ہیں, کہیں کوئی مسٹیک نہ کر دوں اور جو بھی بات کروں اچھی بات کروں کیونکہ اچھی باتیں بہت کم لوگ کرتے ہیں آج کل. اور جناب جیسے میں نے بتایا لاسٹ آور میں کہ رسپیکٹ بہت کم لوگ دینا شروع کر دیا ہے. بہت ہی کم لوگ ہیں جو رسپیکٹ دیتے ہیں یا ڈیزرو کرتے ہیں, یہ ہم سمجھتے ہیں. تو وہ جو ڈیزرونگ والی بات ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو ڈیزرونگ نہیں سمجھتے. اینڈ اگین وی کم بیک ٹو آور سیلوز. بہت ساری چیزیں ہمیں اپنے اندر بدلنی چاہیے, نہ کہ ہم دوسروں کے لیے یہ سوچیں کہ ہم کس طرح سے ان کو بدل سکتے ہیں اور یہ ہمیں کب رسپیکٹ دیں گے. آپ پہلے خود تو سٹارٹ کریے جناب. وہ کہیں ایسا نہ ہو پہلے آپ میں نواب صاحب کی گاڑی نکل جائے. آئی تھنک دیٹ از دا کیس دیز ڈیز. اینی وے گاڑی نکل چکی ہے, اب وقت ہے کہ گاڑی کو اگلے اسٹیشن پہ پکڑ لیا جائے. تو میں نے آپ کو ریسپیکٹ کا میننگ بھی بتا دیا, میں نے بتا دیا کہ اس کے ایگزامپلس بھی بہت سارے دے دیے. ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ آپ کس طرح گین کر سکتے ہیں. But now the thing that I want to talk about in the last hour, oh my God, we are in the last hour. It is 12:10 on the clock. Anyway, تو last hour میں یہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم کس طرح سے دوسروں کو رسپیکٹ دے سکتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رسپیکٹ دینا بھول گئے ہیں یا انہیں آتا ہی نہیں یا سکھایا نہیں گیا. بہت سارے لوگ ہیں جنہیں معلوم ہے کہ رسپیکٹ ہوتی ہے اور کرنی چاہیے, پر
in the run of arrogance and overconfidence and greed, ہم یہ چیزیں دوسروں کو دینا بھول گئے ہیں کہ کس طرح سے دی جاتی ہیں. اور شاید ہمیں I'll be honest, like my mom never underlined it کہ کس طرح سے آپ کو کرنی چاہیے, کیا طریقے ہیں جس سے آپ رسپیکٹ دے سکتے ہیں. بٹ دا تھنگ دیٹ مائی مدر یوز ٹو ڈو واز کہ میری جو امی تھی نا وہ بدتمیزی نہیں برداشت کر سکتی تھی, اور آج میرے ساتھ بھی یہ کیس ہے کہ کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرے تو مجھے وہ برداشت نہیں ہوتا, تو یا تو میں اس سے بات کرنا چھوڑ دیتی ہوں یا میں اپنا راستہ بدل لیتی ہوں. اٹ ایونچولی اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو کہ میں بات کرنا چھوڑ دیتی ہوں. بٹ دیٹ یو نو while I was doing the arrogance thing, I realized that it's wrong. And when you have the ability to understand کہ آپ خود بھی غلط ہو سکتے ہیں جناب, وہاں آپ اپنے آپ کو رسپیکٹ دینا شروع کرتے ہیں. اچھا, جو چیز ہمیں کرنی چاہیے ٹو اسٹارٹ رسپیکٹنگ, ٹو شو ہاؤ ٹو رسپیکٹ ادرس, اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں سننا آنا چاہیے. ہم چھوٹتے ہی اپنا نظریہ نہ دے دیں. ہم چھوٹتے ہی یعنی شو شروع ہوا ہے اور آپ نے رنگ ان کیا کہ جی آپ نے جو یہ کہا یہ صحیح نہیں ہے, یہ غلط ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ پوائنٹنگ ایٹ اینی بڈی, آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ یہ میں نے ایز اے ازیومنگ ایگزامپل دیا ہے, سو ڈونٹ ٹیک اوفینس آف اٹ. آل آئی ایم سیئنگ از کہ ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں, گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے, تو ہم زیادہ تر دوسروں کے نظریے کو نگیٹ کرتے ہیں, نہ کہ ہم کہیں گے یار پہلے بتا دو تم کہہ کیا رہے ہو, تمہارا نظریہ میں سننا چاہتا ہوں, تمہارا نظریہ مجھے پتا ہوگا تو پھر میں اپنا نظریہ رکھوں گا, یا پھر پہلے تم بتا دو, میں اگر تمہیں نظریہ دے دوں تو تم اپنا نظریہ مجھے بعد میں بتا دو. بٹ یو ہیو ٹو ہیو دیٹ کائنڈ آف کمیونیکیشن, یو ہیو ٹو ہیو دیٹ رسپیکٹ کہ میں کسی کی کوئی بات سن سکتا ہوں, اور وہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی آپ سن رہے ہیں وہ 100% صحیح ہو, وہ غلط ہو سکتا ہے, پر اس کو اپنا پکش رکھنے کی ہونی چاہیے, آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنا نظریہ رکھ سکے, نہ کہ آپ اس سے خفا ہو جائیں کہ یار آپ نے میرا پوائنٹ نہیں سمجھا. آپ کا پوائنٹ وہ سمجھ گیا ہو شاید, پر آپ نے اس کا پوائنٹ سمجھا, یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کس طرح سے رسپیکٹ شو کر سکتے ہیں, وہ یہ کہ آپ اس کو کسی سلاٹ میں نہ ڈالیں, کسی وردینس میں ڈالیں یا نہ ڈالیں, یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ آپ دین یو آر پوٹنگ دیم ان اے پلیس دیٹ یو تھنک دے شوڈ بی, اینڈ دس از واٹ پیپل ول ڈو ود یو دین, دیٹ واٹ ایور دے تھنک آف یو دیٹ از ویئر دے ول پٹ یو. تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اپنا 100% رسپیکٹ دیں اس شخص کو, تاکہ وہ بھی آپ کو اتنی ہی رسپیکٹ دے. آپ اس کو ایک بلاک میں مت ڈال دیں, ایک ڈبے میں ڈال کے مت رکھیں. تھنک آؤٹ آف دا باکس جو کہتے ہیں نا, تو کم آؤٹ آف اٹ, کم آؤٹ اینڈ سی کہ آپ اس کو بہرحال ویلیو دیں گے, نہ کہ آپ اس لیے ویلیو دیں گے. ابھی ایکچولی آئی وانٹ ٹو سے دس از ویل, راج کمار جی کا فون آیا تھا, انہوں نے کہا کہ ہمیں ہیومینٹی کے بیس پہ ہمیں ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینی چاہیے, نہ کہ ہم ریلیجن پہ یا کاسٹ پہ یا ڈفرینٹ چیزوں پہ دیں. پلس انہوں نے ساتھ میں یہ بات کی, میں نے ایک بات ابھی کی تھی کہ ماں کو ہائر لیول پہ رکھ دیا اور بیوی کو نیچے والے لیول پہ رکھ دیا. Actually, it is a topic for another day, but I want to bring it to your attention کہ you know what happens is کہ you can have both at the same level, but we tend to give the mother more importance, which is great. آپ اپنی ماں کو of course ایک ہائر درجے پہ رکھتے ہیں, اور ہمیں سکھایا بھی جاتا ہے بچپن سے کہ اپنے ماں باپ کو آپ ہائر درجے پہ رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کو لوور درجے پہ رکھیں, آپ برابر کے درجے پہ بھی رکھ سکتے ہیں, آپ اپنے برابر بھی رکھ سکتے ہیں, اینڈ اٹ از اے سائن آف رسپیکٹ دیٹ یو شو ٹورڈز یور پارٹنر. اچھا, اس میں پھر آ گئی جو بات جو کہ میں نے کہا کہ از فار اندر ڈے, اٹس دا ویمن, دا وائفز. آپ کتنا رسپیکٹ کر رہے ہیں اپنے مدر ان لا کو, اس سے بھی فرق پڑتا ہے کہ آپ کا ہسبینڈ آپ کو کہاں رکھے گا.
So yeah, you have to think about that. It's just an outstanding theory, but you have to understand کہ آپ اپنی مدر ان لا یا فادر ان لا کو کس جگہ رکھتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرے گا آپ کی ویلیو کو. تو یہ اپنی ویلیو کو ایویلیویٹ کریں کہ میں کہاں رہنا چاہتی ہوں. کیا میں ریسپیکٹڈ رہنا چاہتی ہوں یا میں بلو ریسپیکٹ رہنا چاہتی ہوں. یو ہیو ٹو ڈیسائڈ دیٹ. اچھا جی, اب اٹ از ٹائم فار اے شارٹ بریک اینڈ دین آئی ول ڈسکس دی ادر پوائنٹس دیٹ آئی ہیو. اٹ از سچ اے واسٹ ٹاپک کہ میں یہ شارٹ کر کے لے کے آئی تھی کہ میں آپ سے ان چیزوں پہ ڈسکس کروں گی, مگر ایگزامپلس اتنے آ جاتے ہیں اس میں, لوگوں کی ایکسپیرینسز آ جاتے ہیں, فون آتے ہیں, تو آپ مطلب ان کو بھی شیئر کرتی ہوں. اور اس میں چیزیں یہ سمجھ میں آتی ہیں کہ بہت دفعہ ہم صرف محدود ہیں اپنے برین کے اندر. دنیا میں اتنے سارے بھیجے ہیں, بھیجے سے مراد برین ہے, بھیجا برین مسالہ نہیں, مطلب برین, یو نو. سو دیر آر سو مینی پیپل, دیر سو مینی سائیکالوجیز, ایوری بڈی از ڈفرنٹ, یونیک, اینڈ یو ہیو ٹو کم آؤٹ آف یور اون باؤنڈریز to check what other people are thinking. And we will go for a short break, and jab short break. And today we are talking about respect, how to gain and show respect to others. میں نے ابھی جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے کیا بتایا تھا, لو بھائی میرا ہی دماغ ختم ہو گیا. اچھا جی, نو آن اے سیریس نوٹ, آئی ڈو ریمبر واٹ آئی سیڈ کہ آپ کو سننا سیکھنا چاہیے, اور دوسروں کو کس ویلیو پہ آپ رکھ رہے ہیں وہی ویلیو آپ کی بھی ہوتی ہے. ساتھ ساتھ جو باقی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ دوسروں کو سرو کرنا شروع کریں. جب آپ دوسروں کو سرو کرنا شروع کریں گے نا, تو خود بخود ہی آپ کی رسپیکٹ جو ہے وہ آپ دوسروں کو دکھانا شروع کر دیں گے. ابھی اتھکا جی کا فون آیا تھا, اور ایز آلویز شی ہیز اے بیوٹیفل سافٹ وائس, اور جب وہ بات کرتی ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے مجھے. آئی ریئلی انجوائے دا وے شی لاوس آلسو. اچھا, انہوں نے 2-3 چیزیں کہیں which I certainly agree with, اور میں اس پہ ڈسکس تھوڑا سا کروں گی, مگر اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا کام کرتے جائیں. یو نو, سامنے والے کو آپ جو سرو کرنے کی میں نے بات کی کہ سامنے والے کے لیے آپ کرتے جائیں, اور دوسرا نہیں کر رہا ہو یا آپ کو پٹ ڈاؤن کر رہا ہے, یہ دکھا رہا ہے. یہ میں ابھی آج شو میں, میرا خیال ہے میں نے کوئی 3-4 دفعہ کہا ہے یہ, اور میں پھر کہتی ہوں کہ آپ اپنا کام کریں. ڈو یور ورک. یو نو, if you feel that you need to serve somebody, that's your outlook, your perspective, and this is what you've got to do. If you are continuously going to think that what the others have done to you, you will be in the darkest place in your life, and you will always remember the bad that has happened, and you will never remember the positives that are going to happen in your life, or happening, which you're not even going to notice that they are there. So what you need to do is کہ آپ اپنا کام کرتے جائیں. Keep doing what you're doing. If you're being humble, you're being humane, you are being respectful, you're not being arrogant, you are not being greedy, you are helping people around you, you will eventually understand. آپ کو شروع میں of course وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی, کیونکہ وہ جب آپ ایک ڈراپ ایک پتھر پہ گراتے ہیں تو اس سے ہول نہیں ہو جاتا اس پتھر پہ, بٹ اگر کنٹینیوسلی اس پتھر پر ایک ڈراپ گر رہا ہے تو اس پر ایک ہول ہو جاتا ہے, وہ پتھر بھی پگھل جاتا ہے پانی کے ایک قطرے سے. سو اٹس دا سیم تھنگ کہ آپ جب قطرہ, اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ قطرہ قطرہ بنے سمندر, اس قطرہ اور قطرہ, اور نہیں قطرہ تو کچھ اور ہو جائے گا. سو اٹ از قطرہ. سو So keep serving the communities, keep serving people around you, keep serving your family, your friends, your parents, everybody. Keep doing what you're doing. اچھا جی, رسپیکٹ حاصل کرنے کے لیے ایک اور بہت ضروری چیز ہے جو آج آئی تھنک کہ مجھے جتنی بھی کالز آئی ہیں اور ابھی فی الحال بھی آ رہی ہیں, فون بج رہا ہے, اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ کیا ہے کہ ایوری بڈی از ٹیلنگ می دیٹ دا وے آئی اسپیک, it is the way you speak to people is that touches their heart and that they give respect to you.
یاد رکھیں کہ آپ کی ٹون سے بہت فرق پڑتا ہے، کہ آپ کی باڈی لینگویج سے بہت فرق پڑتا ہے، آپ کس طرح سے کسی کو اپروچ کرتے ہیں کسی بات کے لیے، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اگر آپ کوئی کڑوی سے کڑوی بات بھی پیار سے کہیں گے تو یقین جانیں کہ دوسری طرف سے آپ کو پیار ہی ملے گا. So try and be as kind as possible. ہوتے ہیں کئی موقع ایسے آتے ہیں جہاں آپ چاہتے ہوئے بھی لوگ آپ کے اتنے غلط بٹن دبا دیتے ہیں کہ it is hard to maintain the kindness. But even then, if you maintain the kindness, it shows a lot about you. It says a lot about you, but it does not. It gives a negative or a different approach of life from the other person that you are being kind to. اچھا، یہ اس میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ آپ کی ورک کولیگز ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں، یا آپ کو دبا رہے ہوتے ہیں، یا آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے ہوتے، یا وہ سمجھتے ہیں بس وہی آگے کر سکتے ہیں. Even to them be kind. You don't know what kind of day they are going through. You don't know what life they're leading. You don't know کہ ان کا کیا بیک گراؤنڈ رہا ہے. So اپنے آپ کو اپسیٹ کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ یا تو آپ اس کو بتا دیں کائنڈلی کہ دیکھو یہ اچھی بات نہیں ہے، یا پھر لیٹ اٹ گو. اینڈ ایز آئی آلویز سے 3 times, let it go, let it go, let it go. اچھا جی، کائنڈنیس کے ساتھ ساتھ آف کورس پولائٹنیس بھی آتی ہے، اور جو میں نے آپ سے کہا کہ اٹ از دا وے یو اسپیک ٹو پیپل. اف یو ڈو ناٹ اسپیک ٹو دیم ان اے پولائٹ وے، دے ول آلسو رسپونڈ ان اے ناٹ سو پولائٹ وے. آپ پیار سے بات کریں گے تو سامنے والا بچ جائے گا، پر آپ اگر روڈلی بات کریں گے تو سامنے والا ہتھوڑا لے کے کھڑا ہو جائے گا. ہتھوڑے کا مطلب لٹرلی ہتھوڑا نہیں لے لے گا. آئی مینٹ ان ناٹ اے لٹرل سینس. آئی مینٹ ان آپ سمجھدار ہیں یار، اب آپ کو کیا بتاؤں. زبان کا ہتھوڑا جو ہوتا ہے نا، وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. جو بات آپ زبان سے کسی کو کہہ دیں، وہ تکلیف اس سے زیادہ ہوتی ہے کہ آپ ریئل میں کسی کو لٹرلی ہتھوڑا مار دیں. کیونکہ وہ جو ہتھوڑا آپ نے مارا ہے، وہ ہڈی بھی صحیح ہو جائے گی، وہ ہتھوڑے کا بروز بھی چلا جائے گا، ایوری تھنگ ول وینش اینڈ آف کورس یو ول فرگیٹ اباؤٹ اٹ. بٹ جو بات آپ نے منہ سے نکالی ہے اور جس ٹون سے نکالی ہے، وہ کسی کے دل پہ لگی ہے، اور وہ دل کا جو اسکار ہے نا، وہ خدا کے پاس جائے گا. سو تھنک اباؤٹ اٹ کہ جب آپ کا رب آپ کو اس اسکار والے شخص کے ساتھ دیکھے گا کہ آپ نے وہ اسکار مارا ہے، تو آپ سوچیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا. جب آپ یہ سوچیں گے تبھی آپ دنیا میں دوسروں کی رسپیکٹ کرنا شروع کریں گے. اور آج میں نے بہت ساری باتیں کی رسپیکٹ سے ریلیٹڈ، پھر بھی میری کچھ چیزیں شاید رہ گئیں، اور اس میں 2 چیزیں جو رہ گئی. ٹرائی کیا کریں کہ جب آپ کسی سے بات کریں تو اپنے منہ پر اپنے چہرے پر، منہ پر نہیں، اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ رکھا کریں. کیونکہ جب آپ کی مسکراہٹ ہے، اٹس آلویز ایز اے چائلڈ وی ور ٹولڈ کہ مسکرانا جو ہے وہ ایک نیکی ہے. پر ایکچولی مسکراہٹ نیکی کے ساتھ ساتھ کنٹیجیس بھی ہوتی ہے. جب آپ مسکراتے ہیں تو سامنے والا بھی آپ کے ساتھ مل کے مسکراتا ہے، اور یہ سارے ایموشنس کے ساتھ ہے. ایکچولی جب آپ رسپیکٹ دیتے ہیں تو آپ کو رسپیکٹ ملتی ہے، آپ گریڈی ہوتے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ گریڈی ہو جاتے ہیں، آپ برا سلوک کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں لائف میں آپ کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے. وہ شاید آپ اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، اٹ از دیئر ان یور، اٹ از پارٹ آف یور ڈیلی لائف. تو کوشش کریں کہ اچھا کام کیا کریں، اچھی سے بات کیا کریں. اگر کوئی چیز آپ کو نہیں پسند آ رہی کسی کی تو 2 ٹوک آپ ضرور بتائیں، بٹ ان اے پولائٹ مینر، ان اے فرم اینڈ اے پولائٹ مینر. دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ وین وی ریسپیکٹ somebody. اپنے سے چھوٹا ہو بڑا ہو، اور خاص طور پہ جیسے یہ ہم جابس پہ جاتے ہیں تو کولیگز ہیں، آج کل ینگ جنریشن آف کورس باس بنی ہوئی ہے، تو جب وہ باس بن جاتی ہے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا ایج ڈفرینس بھی ہے کچھ، اینڈ دیٹ از رانگ. اگر کوئی آپ سے بڑا ہے تو بہرحال اس سے آپ کو رسپیکٹ سے بات کرنی چاہیے. اور ساتھ ساتھ آپ رسپیکٹ
کیونکہ اپنی نہیں کرتے تو دوسرے کی بھی کرنا آپ کے لیے مشکل ہوتا. تو یہ چیز کو بھی سمجھ کر چلیں.